السلام علیکم سامعین، ناظرین، عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم اقبال کی شاعری کے 3 ادوار کے متعلق جانیں گے۔ دنیا کے عظیم شعراء اس بات پر متفق ہیں کہ قوموں کے افراد کی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں شاعری کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مغلیہ سلطنت اور بالخصوص جنگ غدر کے بعد اہل ملک ایک قسم کا نفسیاتی اثر قبول کر چکا تھا، اور شعر و شاعری میں بھی بڑی حد تک یہی جذبات پائے گئے۔ پورا ہندوستان کسی رہنما کا منتظر تھا۔ ایک زمانے کے بعد حالی اور اکبر پیدا ہوئے، مگر ان کی آوازیں بے سود ثابت ہوئیں۔ قدرت کو ہندوستانی قوم کو بیدار کرنے کا کام اقبال سے لینا تھا۔ اقبال اردو ادب کی ایک ایسی قد آور شخصیت ہیں جن کے مقابلے میں میر و غالب جیسے شعراء کھڑے ہو سکتے تھے۔ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے حرکت و عمل اور جد و جہد کا پیغام دیا۔ جمود ان کے نزدیک موت کا دوسرا نام تھا۔ ایک غافل شخص جس طرح اپنی زندگی میں مختلف تغیرات اور ادوار سے گزرتا ہے، اقبال بھی اپنی زندگی میں 3 ادوار سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ان کی زندگی اور ان کے شاعری میں یہ تینوں ادوار بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال اپنے آخری دور کی شاعری میں انتہائی بلندی پر نظر آتے ہیں۔ بانگ درا اقبال کی شاعری کے بچپن کا کمال ہے، اس لیے اس میں ارتقائی مدارج واضح نظر آتے ہیں۔ اب ہم پہلا دور دیکھیں گے۔ یہ علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری کا دور اول ہے اور یہ زمانہ 1905 تک ہے، جب علامہ اقبال مشن کالج سیالکوٹ سے گورنمنٹ کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز کا زمانہ تھا، جب ملک بھر میں گوکھلے اور تلک کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اپنے وطن سے محبت، آزادی وطن کا تصور ذہنوں پر چھا چکا تھا۔ قومی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ اقبال بھی عام ہندوستانیوں کی طرح اس قومی تحریک سے متاثر ہوئے۔ اس دور کی شاعری تمام تر ملی اور وطنی جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے مولوی عبدالحق مرحوم اس دور کو حب الوطنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بانگ درا کی پہلی نظم ہمالہ، جو ہندوستان کی شان و شوکت اور حفظ و امان کا پاسبان ہے، جس مجموعے کی ابتدا ہمالہ سے ہوئی، اس کی انتہا کس درجہ بلند ہوگی۔ یہ نظم اقبال کے لیے نیک شگون ثابت ہوئی اور ان کا کلام ارتقاء کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اقبال کہتے ہیں: اے ہمالہ، اے فضیلِ کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ اس نظم کے بعد صدائے درد میں آپس کے نفاق پر آنسو بہاتے ہیں۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آتی نہیں، اس چمن میں کوئی لطفِ نغمہ پیرائی نہیں۔ چند نظموں کے بعد سید کی لوح تربت میں یہی بات نئے پیرائے سے بیان کرتے ہیں: وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دب جائے تیری تقریر سے۔ اس نظم کے بعد تصویر درد در حقیقت سراپا داد ہے، جس میں شاعر نے دل کھول کر اپنے وطن کا مرثیہ پڑھا ہے: وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ترانۂ ہندی ہمارے سامنے ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اس ترانے نے جتنی مقبولیت حاصل کی، اقبال کے دوسرے ترانوں کو آج تک حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ہندوستانی بچوں کا گیت کافی مقبول ہے: چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا،
اقبال نے وطن کی محبت اور وطن کے ہم اہم فرزندوں کا ذکر نہایت دلکش پیرائے میں کیا ہے۔ اس کے بعد بانگ درا کی مشہور نظم نیا شیوالا ان کے کلام شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے ہر شعر میں وطن کی آگ بھری ہوئی ہے۔ اس میں شاعر دنیا کی عالمگیر محبت کا درس دیتا ہے۔ شکتی بھی شانتی بھی بختوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ اس نظم کے ساتھ اقبال کی شاعری کا دور اول ختم ہوتا ہے۔ انہی بنیادوں پر مولوی عبدالحق نے اس دور کو حب الوطن کے نام سے منسوب کیا۔ اس کے بعد دوسرا دور۔ اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کا آغاز بانگ درا کے دوسرے حصے سے ہوتا ہے، جسے مولوی عبدالحق نے حب ملت کے نام سے یاد کیا۔ اس کی ابتدا 1905 سے شروع ہوتی ہے، جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور جرمنی میں 3 سال تک مقیم رہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بیرسٹر بن کر وطن لوٹے، یعنی 1908 تک کا یہ زمانہ اقبال نے مغربی فضاؤں میں گزارا۔ علامہ اقبال مغربی طرز زندگی کو قریب سے دیکھا۔ اگر اس دور کی نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو درج ذیل کی خصوصیات سامنے آتے ہیں۔ اس دور میں علامہ اقبال کی وہ تمام خوبیاں نشو و نما کے آخری مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کا بہت واضح اور پختہ اظہار ان کی شاعری کے تیسرے دور میں ہوتا ہے۔ شاعر وطن کے تنگ نظریے سے باہر نکل کر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمانہ جب مغربی فضاؤں کے زہریلے اثرات کو اقبال شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کو مغربی تہذیب کی ناپائیداری سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس دور میں اقبال کی پیامی شاعری کا آغاز ہوا۔ بلا شبہ اقبال کی یہ خوبی پیغمبرانہ شان رکھتی ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کو خصوصاً ایک حیات نو کا پیغام دیتے ہیں اور اسی پیغام کے لیے بے چین اور مضطرب نظر آتے ہیں۔ تیسرا دور 1908 کے بعد اقبال کی شاعرانہ سرگرمیوں کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جو دراصل ان کے پیغام، ان کا فلسفہ اور ان کی شاعری کا نچوڑ ہے۔ یہیں سے اقبال کی اسلامی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ 1910 سے لے کر 1918 تک بلقان اور طرابلس کی جنگیں مسلمانوں کا خون نچوڑتی رہی اور یہ دور تاریخ عالم کا خونین باب کہلاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے زمین محشر بن چکی تھی، ترکی کی خلافت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی، تمام اسلامی ملکوں میں ایک ہی جان باقی تھی۔ اقبال اسلامی عقائد کے پختہ تھے۔ یورپ میں رہ کر انہوں نے حالات کو قریب سے دیکھا، اس لیے انہوں نے تمام تر مسائل کی طرف توجہ دی۔ بانگ درا میں گورستان شاہی، شکوہ جواب شکوہ، طلوع اسلام اور خضر راہ جیسی نظمیں اس سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اقبال یورپ کی مغربی تہذیب سے اور اس کے پرفریب جمہوریت سے بہت ہی رنجیدہ تھے۔ اشاعت تعلیم، اصلاح و رسوم کی مصلحتوں سے بیزار اور نالاں تھے، جس کی آڑ میں مغربی تعلیم کار فرما تھی۔ اقبال اس بات کے خواہش مند تھے کہ مسلمان اس بات کو جان لیں اور آنے والے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے اندر اسلامی حرارت اور سوز پیدا کریں جو ان کے اسلاف میں تھی، وہی عزم و حوصلہ، وہی مساوات اور اخوت پیدا کریں جو ان کے اسلاف میں تھی۔ اپنے اختلافات کو بھلا کر تمام فرقے متحد ہو جائیں، تمام اسلامی ممالک میں اتحاد پیدا ہو تاکہ
دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ اقبال کے خیال میں دنیا میں حالات سے بیزار اور اپنے آئین سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ ایسی حالت میں مذہب اسلام ہی انہیں سہارا دے سکتا ہے، کیونکہ دنیا اس نظام کی منتظر ہے جو سرمایہ داری سے پاک ہو، جس میں حاکم و محکوم کا اختیار نہ ہو اور اقوام عالم اسلام کے پرچم تلے ہوں۔ اس وقت سچا مسلمان اقوام عالم کا خلیفہ ہوگا۔ ہماری یہی آرزوئیں ہیں جو اقبال کے تیسرے دور میں جا بجا بکھری نظر آتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس طریقے سے آج کے یہ ادوار علامہ اقبال کی شاعری کے 3 دور کا اختتام ہوتا ہے۔